اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا خونخوار جانور ہے جس کے کچھ اصول ہیں، ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور کے انسانوں میں تو نہیں پائی جاتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جانور ایک ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سے جانور ہے کہ ترکی اور جو منگول ہیں، ترکی کے رہنے والے جن کو ہم ترک کہتے ہیں، وہ اور منگول اس جانور کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ جانور کہنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں اگر شیر کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے۔ خونخوار شیر بننے کی بجائے نسلی بھیڑیا بن جاؤ۔ ناظرین، اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کیجئے اور یہ قیمتی انفارمیشن مزید لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ناظرین، ہمارے یہاں شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کو جنگل کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن بھیڑیے کے بارے میں بہت سی ایسی معلومات ہیں جن سے ہم میں سے اکثر لوگ بالکل لاعلم ہیں اور ناواقف ہیں، اور ان خصوصیات کو جاننے کے بعد یہ فیصلہ پڑھنے والے پر چھوڑتے ہیں ہم کہ واقعی شیر اس منصب کا حقدار ہے یا بھیڑیا، یعنی کہ جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ شیر ہے یا بھیڑیا۔ یہ ہم خصوصیات کو دیکھنے کے بعد ہی بتائیں گے آپ کو۔ ہم سب نے بہت شوق سے ڈرامہ سیریل الٹرول دیکھا، اور اس میں ایک حیران کن بات یہ تھی کہ جب کبھی کسی کی بہادری کی مثال دی جاتی تو اس کو بھیڑیے سے تشبیہ دی جاتی، جبکہ ہمارے یہاں تو کسی کو بہادر کہنا ہو تو اس کو شیر کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے قومی جانور مارخور ہے، اسی طرح ترک کا قومی جانور بھیڑیا ہے، اور بھیڑیوں سے متعلق جو معلومات ملتی ہیں اور ان کی جو خصوصیات پتہ چلتی ہیں، اس کے بعد آئیڈیا ہوتا ہے کہ ترک ان کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ترک اپنے بچوں کو شیر کے بجائے بھیڑیا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک شیر جیسا خونخوار ہونے سے بہتر ہے کہ مطلب بھیڑیے کی طرح غیرت مند اور نسلی بن جائے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی سے بہت پیار کرتا ہے اور کسی صورت اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جس کو اگر قید کر لیا جائے تو وہ غلامی کو قبول نہیں کرتا، اور وہ جس دن قید کیا جاتا ہے اسی دن سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ باقی سب جانور بشمول شیر کے غلام بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ چڑیا گھر میں جائیں تو آپ کو اکثر اوقات وہاں پہ شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ تو نظر آتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی چڑیا گھر میں آپ کو کبھی بھی بھیڑیا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ غلامی کو قبول نہیں کرتا اور موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ بھیڑیا غضب کی تیز نگاہ رکھتا ہے اور اتنا پھرتیلا ہوتا ہے کہ کسی جن کو بھی سامنے دیکھ کر اسے پھلانگ کر اسے قید کر سکتا ہے یا اس کو ختم کر سکتا ہے۔ بھیڑیے کی بہترین خصوصیات میں والدین سے حسن سلوک، اس کی بہادری، وفاداری اور خودداری شامل ہیں جو اس کا ترہ امتیاز ہے۔ بھیڑیے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مردہ جانور نہیں کھاتا، جو کہ جنگل کے بادشاہ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ بھیڑیا اپنی محرم مونس پر کبھی غلط نگاہ نہیں رکھتا، وہ باقی تمام جانوروں کے برعکس اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا وفادار رہتا ہے اور ادھر ادھر منہ نہیں مارتا۔ اس طرح اس کی مادہ بھی ہمیشہ اس کی وفادار رہتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کے مرنے والی جگہ پر کم از کم 3 مہینے کھڑا رہتا ہے اور افسوس اور ماتم کرتا رہتا ہے۔ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں۔ عربی میں بھیڑیے کو ابن البار یعنی کہ نیک بیٹا کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا خاص خیال رکھتا ہے، ان کے لیے شکار کر کے لاتا ہے۔ ایسی خاصیت اور کسی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں یعنی کہ ہجرت کرتے ہیں تو ایک خاص طریقے سے ان کا کارواں چلتا ہے جو کہ اس کی دفاعی صلاحیتوں کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے رہیں تو کارواں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے آگے بہت بوڑھے اور بیمار بھیڑی چلتے ہیں، ان کے بعد 5 ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں جو بالکل طاقتور اور مستند ہوتے ہیں، اور وہ ان بیمار بھیڑیوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کے ہر قسم کی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کے بعد بہت چاق و چوبند ہوشیار اور دفاع میں ماہر بھیڑیے جو ہے وہ ہوتے ہیں اس قطار میں، جو کہ کسی حملے کی صورت میں فوراً کارواں کا دفاع کرتے ہیں۔ درمیان میں سارے عام سے بھیڑیے ہوتے ہیں اور آخر میں ان سب کا قائد ہوتا ہے جو یہ نگرانی کرتا ہے کہ سب اپنے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ عربی میں اسے سربراہ کو الف کہتے ہیں، یعنی جو سب سے الگ ہوگا اور اکیلا 1000 کے برابر ہوتا ہے۔
میں سے سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، جن میں ہمارے لیے بھی ایک خاص سبق موجود ہے۔ سب خصوصیات کی بنا پر ترک بھیڑیے کا اتنا احترام کرتے ہیں اور اس کو اپنا قومی جانور بنا رکھا ہے۔ بھیڑیے مختلف اقسام کی آوازیں نکال سکتے ہیں، جن میں گرانٹ، چیخنا، بھونکنا، سیٹی بجانا اور سرگوشی وغیرہ کرنا شامل ہے۔ یہ زبردست شکاری ہوتے ہیں، یہ پیک کی صورت میں رہتے ہیں اور ہر پیک کا ایک سربراہ یا رہبر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ خصوصیات تھی ایک بھیڑیے کی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنے میں سے سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان بھی جو ہمارا حکمران ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔